بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل سنت کے دو مستحکم عقیدے ہیں، ایک تو یہ کہ عیسیٰ ابن مریم مرے نہیں ہے، زندہ تابندہ روح اور جسد عنصری کے ساتھ آسمان پہ بلائے گئے۔ شانور شاہ صاحب نے تصریح میں اور عقیدت الاسلام میں لکھا ہے، اگر کوئی اس میں تردد کرے تو ایمان ختم ہو جائے۔ اور ایک دوسرا عقیدہ یہ کہ قرب قیامت میں اسی امت کا ایک فرد رشد و ہدایت کا امام ثابت ہوگا، اتفاق سے اس کا نام بھی محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اتفاق سے ماں کا نام آمنہ ہوگا۔ وَهُوَ أَشْبَهُ بِالنَّبِيِّ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، نبی سے بہت اشباہ ہوں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت بھی ایک کرامت ہے۔ اللہ احادیث جو مہدی کے بارے میں ہے یا نزول مسیح کے بارے میں وہ تواتر کو پہنچ رہی ہے، جگہ متعین ہے، کہاں آئیں گے، ان کے کام متعین ہے، کیا کریں گے۔ خواجہ خرد حضرت اقدس مجدد صاحب کے چھوٹے صاحبزادے نے فیوزات میں لکھا ہے کہ اس وقت صرف دو مذہب ہوں گے دنیا میں، ایک حنفی اور دوسرا مہدی۔ شافعی یا مالکی حنبلی یہ اس سے پہلے بہت پہلے ختم ہو چکے ہیں۔ یہ فروعی مذاہب ہے، جزوی سے مذاہب ہے، ظاہر روایات پہ چلنے والے ہیں۔ تفقہ و ایمان تدبر کا مذہب حنفیت ہے، جامع مذہب ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے لوگ وہاں مزدوری کرنے جاتے ہیں یا اربوں کے ہاں ریال چوری کرنے جاتے ہیں، پھر یہاں کے ہاتھ ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں۔ کمکل بد نصیب اور بدبختانہ زمانہ ہے۔ امام اعظم نے 17 صحابہ کو ایسے قریب سے دیکھا ہے۔ 16 سال کی عمر میں تو حرم داخل ہوئے پڑھنے کے لیے، حج کے لیے۔ اور صرف احادیث نہیں، نبی کی پوری سیرت، منشا اور سنت متطہرہ اس کا عالم ہے وہ، اس لیے روایات سے وہ زیادہ گھبراتے نہیں ہیں۔ آپ کا جس دن وفات ہوئی ہے اس دن امام شافعی پیدا ہوئے اور اس کے 14 سال بعد احمد بن حنبل پیدا ہوئے، اور آپ کے 13 سال بعد یعنی آپ کی پیدائش کے 13 سال بعد مالک آئے، اور سب صغار عند ہؤلاء الجبل۔ جو رفع یدین نہ کرنے کا طریقہ ہے، زور سے آمین نہ کہنے کا، امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھنے کا، یہ اقوا اقرب الی الکتاب والسنہ، یہ صحابہ اور جماہیر امت کا منصور اور مؤید مذہب ہے۔ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ تو قرب قیامت میں امام مہدی بھی ہوں گے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے۔ دمشق کے اندر مینار شرقی پر جامع مسجد میں فجر میں دونوں اکٹھے ہوں گے۔ امام مہدی نماز کے لیے آگے ہو چکے ہوں گے، اس دوران آواز لگ جائے گی کہ اے لوگوں، امانت الارض فی السماء، عیسیٰ مسیح ابن مریم تمہارے پاس آ رہا ہے۔ حضرت جب آسمان پر جا رہے تھے تو وہ نہا چکے تھے، 2 پیلی چادریں اوڑے ہوئے تھے، اسی طرح اس غسل کا پانی ٹپک رہا ہو، اس نہا کے گئے ہیں اس غسل کے قطرات ٹپک رہے ہو، اور حضرت نیچے اتر آئیں گے۔ حضرت امام مہدی درخواست کریں گے کہ آپ نماز پڑھا لیں، آپ اللہ کے رسول مرسل ہے۔ وہ کہیں گے نہیں، مجھے تو اس امت کے ایک امتی ہونے پر فخر ہے اور اس کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے، اتنا بڑا انتظار کرایا گیا ہے۔ رحمت الامہ عن کشف الغمہ، عبد الوہاب شارانی لکھتے ہیں کہ تکبیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، اور جب اقامت میں کہیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ تو آپ دیدہ ہو جائے گا، ایک دم رونے لگے جائے گا۔ قدر زرزر گرب دانت، قدر جوہر جوہری، قدر گل بلبل شناسد، قدر دل دل راہی۔ انہیں پتہ ہے نا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کیا چیز، عیسیٰ علیہ السلام کو اندازہ ہے۔ اس شرف کے لیے ان سے کتنا انتظار کرایا گیا۔ پھر امام مہدی بعد الفجر ان کو احوال سنائیں گے کہ حضرت یاجوج ماجوج پھیلے ہوئے ہیں، دجال ہے، بڑا ہنگامہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یہ لوگ پھر اس زمانہ جنگ و جدال کا ہوگا، مسلمان پورے عالم میں پریشان ہوں گے۔
عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ دجال کا خاتمہ پہلے ضروری ہے، یہ سارے گند اس سے پیدا ہوا ہے۔ یہ تلاش میں نکلیں گے لشکر لے کر، فلسطین میں ایک جگہ ہے اس کو باب اللدہ کہتے ہیں، اس کے قریب میں دجال کوئی تقریر کر رہا ہوگا، لوگوں کو بیداد سکھا رہا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کو کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ، وہ بھاگیں گے تو آپ اس باب اللدہ کو حکم دیں گے کہ آپ کیسے جانے دے رہا ہے، تو وہی ٹانگوں سے پھنس کے گر جائے گا اس میں۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور حضرت اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کریں گے، گردن کاٹیں گے اس کی۔ دجال اپنے آپ کو کہیں الہ کہے گا خدا، کہیں رسول کہے گا، شعبہ دباز ہوگا بہت بڑا۔ عجیب بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا نام مسیح ہے، اور دجال کے ناموں میں سے بھی ایک مسیح دجال ہے، تو اس لیے دجال لعین کا قتل دجال مقدس اور مبروک کے ہاتھ سے، مسیح مبارک کے ہاتھ سے دجال لعین مسیح لعین کا قتل مقرر ہے۔ یہ نقطہ لکھا ہے علماء، اور کوئی اس کو مار نہیں سکتے۔ جب دجال قتل ہو جائے گا، یاجوج ماجوج پورے عالم میں انسانوں کو کھانا شروع کر دیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے کہ اللہ یہ لوگ بہت زیادہ ہیں اور ان کی تعداد بے انتہا ہے، اور آپ مسلمانوں کی مدد فرمائیں۔ دجال کے قتل ہونے کے بعد پھر کہتے ہیں ایک بیماری پیدا ہو جائے گی، اور اس بیماری سے یاجوج ماجوج جہاں کہیں ہوں گے مردار ہو جائے گا۔ ہم قوم کفرا، یہ کافر لوگ ہیں، یہ باپ کی طرف سے تو انسان ہے، ماں کی طرف سے شیاطین ہے، یا عکس ہے، شیس علیہ السلام تک نہیں پہنچتے، درمیان میں نسل کٹ جاتی ہے۔ پھر کہا جائے گا کہ ہر جگہ لاشیں پڑی ہے، گندگی ہے، بدبو پھیلی ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں، اور پھر رحمتوں کی بارش ہو جائے گی بہت زبردست قسم کی، اور اس بارش کے بعد کہیں بدبو نہیں ہوگی، کہیں ان کی لاش نظر سمندر میں ڈوب جائے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوگی، 2 شادیاں ہوگی، بچے پیدا ہوں گے وغیرہ۔ 2 روایتیں ہیں، ایک ہی کہ 7 سال حضرت زندہ رہے گی، اور اسی 7 سال میں 2 شادیاں ہوں گی، بغیر شادی کے گئے آسمانوں میں، اور بچے ہوں گے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں 40 سال رہے گی۔ درست بات یہ ہے کہ حضرت مہدی کا زمانہ تو 40 سال ہے، لیکن حضرت کی آخری عمر 7 سال۔ لا الہ الا اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی موت فوت ہوں گے، اور جب انہیں اندازہ ہو جائے گا تو مدینہ منورہ کے قریب ہو جائیں گے، اور فرمائیں گے کہ صادق اور امین نے اپنے قرب میں مجھے جگہ دی، وہاں جا کے انتقال ہوگا، جنازہ پڑھا جائے گا مسجد نبوی میں، اور پھر حضرت کے روزے کے ساتھ تدفین ہوگی۔ 5 قبروں کی جگہ ہے نا، ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سید القبور، دوسری ابوبکر، تیسرے عمر، چوتھے عیسیٰ مسیح، 5ویں مہدی امام مہدی۔ چونکہ وہ آئے نہیں ہیں اس لیے نہ رضی اللہ عنہ کی نہ کی حاجت ہے، نہ علیہ السلام کی حاجت ہے، غیر مولد ہے الان۔ اور عیسیٰ مسیح تو آ چکے ہیں، انجیل کے اور شرائع کے پیغمبر ہے، ایک خاص حکمت مستورہ کے تحت، تکوینی حکمت کے تحت زندہ تابندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نام جو مسیح ہے یہ بمانے پاک کے ہے، المقدس کے ہے، اور دجال کا نام جو مسیح ہے یہ بمانے ناپاک کے ہے۔ یہ ان الفاظ میں سے ہے جو ایک جگہ ایک معنی دے اور دوسری جگہ دوسرا معنی مشترک استعمال ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔